مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا. ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا، امت وسطا. کہ قرآن کریم نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو، سب سے بہترین امت ہو. امت وسطا، اعتدال والی امت، بہترین امت. ہر معاملے میں، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو، ہر معاملے میں فرمایا کہ تم سب سے بہترین ہو اور تمہارا راستہ اعتدال والا ہے. تمہارا راستہ اعتدال والا ہے، میانہ روی والا ہے. اب اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جامع ترمذی کے اندر. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا الصمت الحسن والتؤدى والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة او کما قال. فرمایا کہ تمہارا کسی بھی معاملے میں اعتدال کے راستے پر ہونا، تمہارا کسی بھی معاملے میں کس راستے پر ہونا؟ اعتدال کے راستے پر ہونا، یہ نبوت کے 24واں حصے میں سے ایک حصہ ہے. تو میانہ روی جو ہے، ہمیں اس کا حکم دیا گیا کہ ہر کام میں تم کیا اختیار کرو؟ میانہ روی، درمیانہ راستہ. اب یہ میانہ روی کا جو صحیح مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ نہ بہت زیادہ ہو نہ بہت کم ہو، اس کو اس کی جگہ پر رکھنا، یہ اعتدال کہلاتا ہے. ہر ایک کو اس کی جگہ پر رکھنا کیا کہلاتا ہے؟ اعتدال کہلاتا ہے. مثلا آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز ایک اندازے کے ساتھ، ناپ تول کے ساتھ پیدا کی ہے، نہ زیادہ اور نہ کم. یعنی جہاں اس کی جگہ تھی وہاں ہم نے اس کو رکھا. پھر اسی طریقے سے قرآن فرما رہا ہے الذی خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کہ یہ 7 آسمان ہم نے اوپر نیچے بنائے. کیا اے دیکھنے والے تجھے اللہ رب العزت کی تخلیق میں کوئی ذرہ برابر بھی کمی نظر آتی ہے؟ پھر فرما فرجع البصر هل تری من فطور، دوبارہ دیکھ. پہلے فرمایا دیکھ کیا تجھے ان میں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ کیسے ان کو برابر 7 آسمان بنایا. پھر دوبارہ فرمایا دوبارہ دیکھ فرجع البصر، کیا تجھے دوبارہ دیکھنے پر بھی ثم ارجع البصر، ان کو پھر دیکھ، کیا دوبارہ دیکھنے پر بھی تجھے ان میں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ ہم نے ان کو ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا. تو وسطا کا معنی یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے، جس کا جو حق ہے اس کو اس جگہ پر رکھا جائے. پھر قرآن کریم سے ایک اور ہم اس کو سمجھنے کے لیے آیا مقدسہ کہ اللہ فرما رہا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، کہ تم یہ دیکھو کہ سورج اپنے مقرر کردہ راستے پر چلتا ہے. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، چاند کی ہم نے منزلیں طے کر دی ہیں. سورج اپنے رستے سے نہیں ہٹتا، چاند اپنے رستے سے نہیں ہٹتا.
کہا لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، یہ ہو نہیں سکتا کہ سورج چاند کو جا پکڑے، اپنے اپنے دونوں مدار میں ہیں، سورج بھی اپنے مدار میں ہے، چاند بھی اپنے مدار میں ہے۔ کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ دن سے پہلے رات آ جائے اور رات سے پہلے دن آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ جو ترتیب چل رہی ہے اسی ترتیب سے معاملات چلتے رہیں گے۔ یہ جو معاملات بتائے گئے، ہمیں سورج کا بتایا گیا، چاند کا بتایا گیا، یہ کیوں بتایا گیا؟ یہ اس لیے بتایا گیا کہ تمہاری زندگی میں بھی اسی طرح کا توازن ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کیوں فرما رہا ہے آپ سے کہ آپ ان چیزوں کا مشاہدہ کریں، آپ آسمان و زمین کے لیل و نہار کا جو آنا جانا ہے ان کے اوپر نظر رکھو، دیکھو، مشاہدہ کرو۔ ذرا سی ایک بات ہم دیکھیں کہ گرمیوں میں دن بڑے ہوتے ہیں، سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں۔ سردیوں میں مغرب کی نماز 5 بجے کے قریب چلی جاتی ہے، اور یہی مغرب کی نماز گرمیوں میں 7 بجے کے قریب چلی جاتی ہے، اوپر نیچے۔ اب یہ کتنے گھنٹے کا فرق ہوا؟ 2 گھنٹے کا۔ اللہ تعالیٰ یہ 2 گھنٹے ایک دن میں تو نہیں بڑھا دیتے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک ٹائم ٹیبل، ایک شیڈول اللہ نے بنایا ہوا ہے کہ آہستہ آہستہ دن بڑھتا ہے، آہستہ آہستہ رات بڑھتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ دن گھٹنا شروع ہوتا ہے۔ جیسے اللہ نے چاند کی مثال دی کہ دیکھو چاند کیسے کم ہوتے 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 ایک سوکھی ہوئی شاخ کی مانند ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں ان کا ہمیں مشاہدہ کرنے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ تاکہ تمہاری زندگی میں بھی ایسا ہی اعتدال آ جائے، تمہاری زندگی میں بھی توازن ایسا ہی آ جائے۔ یہی فکری اور عملی توازن تمہیں باقی قوموں سے ممتاز کر دے گا، یہی فکر اور یہی عمل تمہیں باقی قوموں سے کیا کرے گا؟ مثلا آپ نماز میں دعا مانگتے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ آپ کے سامنے اقوام عالم کے اندر بہت ساری مثالیں ہیں۔ مثلا ہمارا قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ قوم یہود نے انبیاء کرام علیہ السلام کی دشمنی میں اس قدر تعصب کا اظہار کیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کر ڈالا، دشمنی میں آگے بڑھ گئے۔ نصارہ کا قرآن کریم ہمیں بیان کرتا ہے کہ محبت میں اس قدر آگے چلے گئے کہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ ڈالا، وہ دشمنی میں اور یہ محبت میں۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے بڑے ہی پیارے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ تیری وجہ سے 2 جماعتیں اللہ کی رحمت سے دور ہو کر جہنم میں جائیں گی، ایک وہ جو تیری محبت میں انتہا درجے کو چلے جائیں گے، باقی سب کا انکار کر دیں گے، ایک وہ جو تیرے بغض میں اتنا آگے چلے جائیں گے کہ وہ پھر تیری فضیلت کا اقرار ہی نہیں کریں گے، یہ دونوں جہنم میں جائیں گے۔ جو اعتدال پر رہے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو ہمیں کیا سبق دیا گیا؟ اعتدال کا۔ ہمیں یہ سبق دیا گیا، ہم نماز میں ہر رکعت میں دعا مانگتے ہیں، یا اللہ نہ دشمنی میں اتنا آگے بڑھے، نہ محبت میں اتنا آگے بڑھے، بلکہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو یہ جو اعتدال ہے یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر جگہ ہر شعبے میں ہمیں سکھانا چاہتا ہے۔ ہم عبادات کا معاملہ دیکھ لیں، کئی مذاہب ایسے ہیں اس وقت دنیا میں جو یہ سبق دیتے ہیں دنیا چھوڑ دو، دنیا چھوڑ دو، دنیا سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لو، راہب الدنیا ہو جاؤ، دنیا سے تارک الدنیا، دنیا کے سارے معاملات چھوڑ دو۔ جبکہ ہمارا دین کیسا متوازی، کیسا اعتدال
پر رکھنے والا دین ہے. کچھ عبادتیں ہمیں یومیہ طور پر روزانہ کی بنیاد پر کہ یہ عبادت ہے تم نے روزانہ کرنی کس کی ہے؟ اللہ کی. اور اللہ تعالیٰ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے. اب جس کی عبادت کرنی ہے اس کے بارے ہمیں بتایا گیا کہ وہ ہر وقت سنتا ہے، لیکن ہر وقت سننے والے کے لیے ہمیں اعتدال کا درس دیا گیا کہ تم نے کچھ عبادتیں روزانہ کی بنیاد پر کرنی ہے، کچھ ہفتہ وار، پھر کچھ سالانہ کہ ہر سال کے سال تم نے کرنی ہے، اور کچھ صرف عمر میں ایک بار. حج زندگی میں عمر بھر میں ایک بار فرض ہے، نمازیں دن میں 5 بار ہیں. تو یہ جو اعتدال ہے اسی کو ہمارا دین یہ چاہتا ہے کہ ہماری دنیا کی زندگی میں، ہمارے دنیا کے معاملات میں بھی یہ چیز داخل ہو جائے. آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک دعا ہے، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. صحیح مسلم کے اندر یہ دعا ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ میرا دین درست کر دے، میرا دین درست کر دے جس سے میرا سب کچھ وابستہ ہے. میرا دین صحیح کر دے جس سے میرا سب کچھ وابستہ ہے. میری دنیا صحیح کر دے، اس میں میری زندگی کا سامان ہے. دین کے حوالے سے بھی دعا مانگی کہ اس سے میرا سب کچھ وابستہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری دنیا بھی صحیح فرما دے، اس میں میری زندگی کا سامان ہے. اس کے بعد پھر ایک اور جملہ فرمایا، عرض کیا یا اللہ میری آخرت درست کر دے جہاں مجھے واپس جانا ہے. میری آخرت درست کر دے جہاں مجھے واپس جانا ہے اور ہمیشہ وہاں پر رہنا ہے. اس دعا کا آخری جملہ بڑا کمال کا اور بڑا سمجھنے والا ہے. اگر تو نے مجھے زندگی دینی ہے تو پھر میری زندگی کو ہر بھلائی کا، ہر ترقی کا ذریعہ بنا دے. زندگی مجھے دینی ہے تو میری زندگی کو ہر بھلائی کا، ہر ترقی کا ذریعہ بنا. اور اگر تو نے موت دینی ہے تو پھر ہر برائی سے نجات کا ذریعہ بنا. یہ وہ دعا ہے جس دعا میں ہمیں میانہ روی اور اعتدال کا ہمیں سبق ملتا ہے. ہمارا دین جامعیت کی جو تعلیم دیتا ہے، اگر آپ اس پر تھوڑا سا غور کریں، بعض لوگ کیا ہیں اسلامی اخلاقی تعلیمات کو قبول کرتے ہیں کہ جی اسلام نے اخلاق کا بڑا زور دیا، اخلاقی حوالے سے اسلام کی تعلیمات لے لی، عبادت کے حوالے سے تعلیمات کا انکار کر دیا. جی اخلاق اچھا کرو، عبادت کو چھوڑ دو. بعض کہتے ہیں عبادت پر زور دیا، اخلاق کو چھوڑ دو. معاشرے میں ایسے لوگ نظر آئیں گے جو صرف اخلاق پر زور دیں گے، اخلاق اچھے کرو، اخلاق اچھے کرو. بھئی اخلاق اچھے ہونے چاہیے، عبادت کے معاملات پر اتنا زور نہیں دیتے. دوسری طرف بعض جماعتیں ایسی ہیں جو صرف عبادت پر زور دیتی ہیں، نماز پڑھو نماز پڑھو، اخلاقی معاملات کو چھوڑ دو. پھر بعض عقائد کے حوالے سے اسلامی تعلیمات لے لیتے ہیں، عمل کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیتے. میں اس کی مثالیں آپ کو دیتا ہوں. شادی کے حوالے سے ہمارے ذہن میں یہ کنسیپٹ ہے کہ جی رسول اللہ کی سنت ہے. شادی کے حوالے سے ہم اس سنت کو لے لیتے ہیں، طلاق کے حوالے سے اسلام کو بھول جاتے ہیں. شادی کے معاملے میں سنت کا راستہ اپنا لیا، طلاق کے معاملے میں اسلام کو بھول گئے کہ اسلام نے اس کا طریقہ کار کیا رکھا ہے. تو صلح کے حوالے سے اسلام کو مانتے ہیں، جہاد کے حوالے سے نہیں مانتے. تو اسلام پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے. اب جب اس کو ماننا ہے تو قرآن فرما رہا ہے سارے کو مانو. قرآن کیا فرما رہا ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ بھئی تم نے بعض کو مان لیا، بعض کا انکار کر دیا. اب وہ حدیث دوبارہ یاد کریں جو ہم نے چند دن پہلے پڑھی تھی. وہ کیا حدیث تھی کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے
زندگی کے شب و روز کے اعمال کے بارے میں جب یہ پتہ چلا تو ایک صحابی نے کیا کہا کہ اب میں ساری رات جاگا کروں گا، دوسرے نے کہا اب میں مسلسل روزے رکھوں گا، تیسرے نے کہا اب میں شادی نہیں کروں گا، میں دنیا چھوڑ دوں گا۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب یہ بات سنی تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں بلا کر فرمایا میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن تمہارے سامنے ہے میں یہ دنیا کے کام بھی کرتا ہوں اور آخرت کے کام بھی کرتا ہوں، نہ دنیا میں نے چھوڑی ہے نہ آخرت سے میں غافل ہوا، تو تمہارے لیے میرا طریقہ کافی نہیں، تمہارے لیے میرا طریقہ کافی ہے۔ پھر فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں ضرورت ہے اعتدال کی، ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں ضرورت ہے میانہ روی کی۔ ہماری زندگی کا آج جو حاصل ہے، پیدائش سے لے کر فوتگی تک کے معاملات میں ہمارے ہاں غلو پایا جاتا ہے، جبکہ قرآن ہمیں فرما رہا ہے لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ کیا ہمارے ہاں جب ایسا معاملہ ہوتا ہے بچے کی پیدائش سے لے کر، ہم اپنی کیوں کہا گیا، سیانے کہتے ہیں چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ، تو اپنے اس معاملے کو دیکھتے ہوئے ہر جگہ ہمیں خرچ کرنا چاہیے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ کسی جگہ ہم اپنی عزت کے لیے، اپنی ناک رکھنے کے لیے اپنی اس چادر سے باہر پاؤں نکال لیتے ہیں کہ لوگ راضی ہو جائیں۔ شادی کا معاملہ ہے، اس میں بھی آپ کو یہ نظر آئے گا۔ تو افراط و تفریط سے ہمیں قرآن کریم نے بچنے کا حکم دیا۔ قرآن کریم نے ہمیں ہر معاملے میں افراط و تفریط سے بچنے کا حکم دیا۔ تو دین یہ نہیں کہتا کہ آپ صرف عبادت میں لگے رہیں، لیکن دین یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ دنیا میں لگے رہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا ارشاد فرمایا، امام منذری نے الترغیب والترہیب میں پورا ایک باب باندھا اس حوالے سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا اس کا مفہوم ساری احادیث کا ملا کر کہ جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا، اس کے لیے محنت کرنا، جد و جہد کرنا تم پر لازم ہے، لیکن ایک اعتدال کے دائرے میں رہتے ہوئے، میانہ روی اختیار کرتے ہوئے۔ یہ نہ ہو کہ ساری صلاحیتوں کو، ساری کی ساری جد و جہد کو اس طرف لگا دو کہ صرف دنیا مل جائے، دین ہاتھ سے چلا جائے۔ تو جہاں دین کے معاملے میں اللہ نے اپنی عبادت کے معاملے میں یہ تو نہیں فرمایا کہ چونکہ میں ہر وقت سننے والا ہوں، میں سمیع و علیم ہوں، لہذا تم ہر لمحہ میری عبادت میں گزارو، یہ نہیں کہا قرآن نے۔ کہا ہے ایسے؟ نہیں کہا۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملے میں ہر وقت آپ کو نہیں رکھا، اسی طرح ایک حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے ایک صحابی سے فرمایا ان لعینک علیک حقا، تیری آنکھوں کا تجھ پر حق ہے، ان لجسدک علیک حقا، تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، ان لزوجک علیک حقا، تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے۔ تو ہم کیا ہیں، ہر ایک کا اللہ نے حصہ مقرر کیا ہوا ہے، لیکن آج کے دور میں کیا ہے، جدید دور میں موبائل نے یہ سارے حقوق جو تھے ہم سے لے لیے، سلب کر لیے۔ ہمارے نوجوان جو طبقہ ہے وہ موبائل پر اپنی ساری رات جو ہے اسی پر جاگتے جاگتے گزار دیتا ہے۔ اب وہ آنکھوں کا حق بھی گیا، جسم کا حق بھی گیا، جو گھر والے ہیں ان کا حق بھی گیا، جبکہ دین کیا کہتا ہے؟ اچھا اگر یہی سختی دین میں ہوتی، اگر یہی حکم دین کی طرف سے ہوتا کہ تم نے بھائی اتنے گھنٹے عبادت میں گزارنے، تو یقین کریں بعض نہیں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں دین میں سختی ہے، جی دین میں سختی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین میں سختی نہیں رکھی۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں اس طرف لے کر چلتی ہیں کہ ہمیں اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، خوشی کا معاملہ ہو تب بھی، غمی کا معاملہ ہو تب بھی۔ اس لیے قرآن نے فرمایا تم امت وسطا ہو،
اعتدال والی امت ہو، نہ تمہاری شریعت میں سختی بہت زیادہ ہے نہ تمہاری شریعت میں نرمی بہت زیادہ ہے۔ اعتدال کا نام دین ہے، اور یہی دین ہماری دنیا کو بھی درست کرتا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں بے اعتدالی سے، ہمیں فضول خرچی سے، جو ہمارے معاملات میں آج بہت زیادہ حصہ بنا چکی ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ و مامون فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔